اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے قرآن حکیم سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں۔ قرآن مجید عزت اور ذلت کا سبب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور دوسروں کو اس کی وجہ سے رسوا بھی کر دیتا ہے۔ یعنی جو قرآن سے محبت کرے، اس سے تعلق جوڑے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرے، وہ زمانے میں عروج اور ترقی پاتا ہے، رفت اور بلندی پاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عزت اور وقار ملتا ہے۔ لیکن جو قرآن مجید کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس سے ناطے توڑ لیتا ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے، پستی کا منہ دیکھتا ہے، قیامت کے دن بھی ذلت اٹھائے گا۔ تاریخ اسلامی سے ایک عجیب واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ابن نابلسی کا واقعہ ہے رحمہ اللہ۔ انہیں فاطمیوں نے اپنی قید میں ڈال رکھا تھا۔ حافظ ابو ذر کہتے ہیں کہ انہیں سولی چڑھا دیا گیا تھا، اور کہتے ہیں میں نے امام دار قطنی رحمہ اللہ سے سنا، وہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہے تھے، جب ان کی کھال کھینچی جا رہی تھی تو وہ فرما رہے تھے، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ ابو الفرج ابن الفرج کہتے ہیں کہ مصر کے حاکم ابو تمیم نے ابو بکر النابلسی سے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم کہتے ہو اگر آدمی کے پاس 10 تیر ہوں تو وہ 1 تیر رومیوں کو مارے اور 9 تیر ہمیں مارے۔ انہوں نے کہا میں نے ایسی بات نہیں کہی، بلکہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 10 تیر ہوں تو وہ 9 تیر تم لوگوں کو مارے اور 10واں بھی تمہیں ہی مار دے، کیونکہ آپ لوگ لسانی اور علاقائی تعصب پھیلا رہے ہو۔ آپ لوگوں نے کتنے ہی نیک لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور آپ لوگ نور الہی کے بھی دعوے دار ہو۔ یہ سن کر اس نے آپ کو پکڑ لیا اور زد و کوب کرنے لگا۔ پھر ایک یہودی کو حکم دیا تو اس نے آپ کی کھال کھینچ دی۔ زندہ انسان کی کھال کھینچنا آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ معمر بن احمد بن زیاد بیان کرتے ہیں، مجھے ایک ثقہ راوی نے بتایا کہ ابو بکر النابلسی کی کھال کو سر کی مانگ کی جانب سے کھینچنا شروع کیا گیا تھا، یہاں تک کہ چہرے تک پہنچ گئے، اور وہ اللہ کو مسلسل یاد کر رہے تھے، اس کا ذکر کر رہے تھے۔ چہرے کی کھال کھنچ گئی، پھر سینے تک کی کھال کھینچ لی گئی، تو اس یہودی کو ان پر رحم آ گیا، اس نے ان کے دل پر چھری کا ایک ہی وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ حدیث اور فقہ کے امام تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ جب ان کی کھال کھینچی گئی تو ان کے جسم سے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، محبت کرنے والوں نے مثالیں قائم کر دیں۔ یا اللہ ہمیں بھی قرآن کی محبت، اس کا شوق، اس کی لذت، اس کا فہم، اس پر عمل کرنا نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔